بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات، آخری قسط۔ شکیل صاحب جب علی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے کا منظر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامنے ہی سلطانہ بیگم تھی جن کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، منہ سے خون نکلا ہوا تھا، ایک بازو دور پڑا ہوا تھا۔ شکیل صاحب نے ان کی سانسیں چیک کی جو توقع کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ انہیں اب عریج کے نقوش کے ڈھیلا پڑنے کی وجہ سمجھ آئی، کیونکہ جس سے وابستہ چیزیں تھیں وہ ادھورے عمل پر سلطانہ بیگم کو پریشان اور عریج پر حاوی تھی۔ ابھی عریج پر تو اثر کر دیا تھا مگر اب بھی وہ چیزیں عریج کو پریشان کرتی۔ شکیل صاحب علی کو ڈھونڈتے ہوئے اندر گئے، اسے بے ہوش پڑا پایا، زمین خون سے رنگین ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی سانسیں چیک کی تو چل رہی تھی۔ اپنے پولیس آفیسر دوست کو معاملہ سمجھا کر سلطانہ بیگم کی تدفین کا بول دیا تھا اور علی کو لے کر وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ عریج اب بھی گاڑی میں تھی اور انہیں پریشانی لگی تھی، ہوش میں آئے گی تو کیا کرے گی، اب معاملات بگڑ گئے ہیں، مزید یا جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہوگا۔ علی کی بینڈیج کر دی گئی تھی مگر دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ عریج کو انہوں نے مولوی صاحب کی بیگم کے پاس بھیج دیا تھا مگر کچھ احتیاطیں بتا کر، اور اب ان کی منزل اصلی مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا تھی۔ صحیح کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لوگ موت کو تو بھول جاتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ فقیرہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ سلطانہ بیگم چل بسی ہیں، تب سے وہ ان کا خون حاصل کرنے میں لگی تھی تاکہ اپنا کام کر سکے، مگر اس کی ساری تلاش بے سود جا رہی تھی۔ اسی لیے لاش کا پتہ لگانے کے لیے اپنے محسوس غار میں آئی تھی۔ ہون یعنی آگ جلا کر وہ اپنا عمل سر انجام دینے لگی تھی تاکہ اسے سلطانہ بیگم کی لاش مل جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی جب کسی نے اس ہون کو بجھا دیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا، فقیرہ میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں، اسلام کو چن لو اور لوگوں کو بہکانا بند کر دو ورنہ آج تمہارا آخری دن ہوگا۔ شکیل صاحب نے تنبیہ کرتے انداز میں بولا تو فقیرہ ہنسنے لگی۔ شکیل صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہا ہا ہا، تم بھول رہے ہو ایک کالے علم کرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک کوئی اس کی شکتیاں نہ لے لے، اور مار سکتے ہو تو لو مارو۔ فقیرہ بے خوف انداز میں بولتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یعنی تم راہ راست پر نہیں آؤ گی؟ شکیل صاحب نے ایک بار اور کہا تو وہ پھر ہنسنے لگی۔ نہیں، مارنا ہے تو مارنے کی کوشش کر لو، ناکام ہو جاؤ گے۔ فقیرہ پھر بول پڑی۔ شکیل صاحب نے ایک پنجرہ آگے کر کے تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کیا تو فقیرہ کو لگا چاروں طرف اس کے ایک طوفان سا برپا ہونے لگا ہے اور وہ اس پنجرے کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ فقیرہ نے اپنے ارد گرد عمل کر کے اپنے آس پاس شیلڈ کھڑی کر لی مگر وہ بھی چٹکنے لگی ہمیشہ کی طرح۔ شکیل صاحب اس کے عمل پر بھاری پڑ گئے۔ کچھ ہی وقت کا کھیل تھا، فقیرہ اس چھوٹے سے پنجرے میں تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو وقتی طور پر بند کر دیا مگر میں باہر آ جاؤں گی، فقیرہ چلائی۔ پہلی بات تم اس پنجرے میں کوئی عمل نہیں کر سکتی اور اس پنجرے میں جاتے ہی تمہاری تمام طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اور تمہارے تمام موکل میرے غلام ہو گئے ہیں۔ جب تمہاری زندگی کا بلاوا آئے گا تم مر جاؤ گی اور 100 سال تمہاری زندگی رہی تو 100 سال بعد آزاد ہوگی۔ شکیل صاحب کی باتوں نے اسے حیران کر دیا تھا۔ شکیل صاحب نے اس کی بات مزید سنے بغیر اس پنجرے کو ایک موسیٰ نامی موکل کو دے دیا جو اسے جادوئی نگری تک لے گیا۔ شکیل صاحب اب مولوی صاحب کے پاس جا رہے تھے تاکہ عریج کو علی تک پہنچایا جا سکے۔ ماضی۔ شکیل صاحب نے اپنے موکل کو جادوئی نگری بھیج کر وہ پنجرہ منگوایا تھا جو برے لوگوں کو قید کرنے کے کام آتا تھا، جو ان کے استاد ہمیشہ حاصل کرنا چاہتے تھے مگر ناکام رہے۔ بہت محنت کے بعد وہ جن پنجرے کے ساتھ حاضر ہوا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عریج جب علی کے پاس آئی وہ آنکھیں موند کر لیٹا ہوا تھا۔ علی، طبیعت کیسی ہے؟ عریج علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی،
تو علی نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ عریج تم ٹھیک ہو گئی؟ اور امی کہاں ہیں؟ علی کو جہاں خوشی ہوئی تھی وہیں اپنی ماں کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر پریشانی لاحق ہوئی تھی، مگر علی کے سوال پر عریج سر جھکا گئی۔ برخوردار، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، جو بویا تھا وہی کاٹا، تم تھوڑی دیر میں ڈسچارج ہو جاؤ گے تو پھر کل تدفین کا انتظام کریں گے۔ عریج کچھ کہنے والی تھی جب شکیل صاحب وارڈ میں داخل ہوتے ہوئے بول پڑے۔ ان کی باتوں پر علی اپنی سسکی کا گھلا گھونٹتا آنکھیں موند گیا۔ 5 سال بعد۔ مدیحہ بابا بولو۔ نہیں، پہلے ماما بولو۔ میری بیٹی ہے، پہلے بابا بولے گی۔ میری بھی ہے، پہلے ماما بولے گی۔ علی اور عریج تو دونوں اپنے گھر کی رونق ننھی پری مدیحہ سے اپنا نام سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے منہ سے بام سن کر دونوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ او بھائی، ہم کیا بول رہے ہیں اور یہ محترمہ کیا بول رہی ہے؟ خیر، بولا تو صحیح، اسی موقع پر ایک پکچر ہو جائے۔ علی فون نکالتا بولا اور پھر سے خوبصورت لمحہ انہوں نے قید کر لیا۔ کاش کہ سلطانہ بیگم اتنی نفرت نہ کرتی تو آج وہ بھی اس خوبصورت منظر کا حصہ ہوتی۔ لوگ نفرتیں کرتے وقت حسین لمحے بھول جاتے ہیں، جیسے سلطانہ بیگم بھولی تھی۔ کبھی بھی اپنی غرض میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پھول میں لگے کانٹے کی طرح بھلا دیے جاؤ۔ ہمیشہ پھول بنو تاکہ تا عمر یاد رکھے جاؤ۔ ختم شد۔